الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل محرم الحرام کی حیثیت کے متعلق عرض کرنا ہے۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ بے شک اللہ کے ہاں جب سے زمین و آسمان کا وجود آیا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور حدیث پاک میں بھی 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے ان الزمانہ قد استدار کحیاتہ یوم خلق السماوات والارض السنۃ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم ثلاث متوالیات ذیقعد ذوالحج محرم رجب الذی بین جمادی و شعبان۔ بے شک زمانہ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں سال کے لحاظ سے 12 مہینوں کے گرد گھومتا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ رجب وہ مہینہ ہے، چوتھا مہینہ، جو کہ ان سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اور جمادی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ مہینوں کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ محرم سال کا پہلا مہینہ اور ذوالحج سال کا آخری مہینہ ہے۔ چونکہ لوگ حج کی غرض سے مکہ آیا کرتے تھے، لہٰذا مکہ میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اللہ کی ذات نے یہ 3 مہینے جو ہے لگاتار رمضان، یہ ذوالحج کے 2 ارد گرد مہینے جو ہیں ان کو بھی اللہ کی ذات نے حرمت والا، یعنی اس میں لڑائی وغیرہ نہیں کرنی ہے۔ اور رجب کا مہینہ اہل عرب نے عمرے کا مہینہ مقرر کیا ہوا تھا کہ اس میں بھی لڑائی وغیرہ نہیں کرنی ہے، اس لیے امن و امان کی وجہ سے یہ 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے۔ اب دیکھیں محرم کی عظمت حسب مراتب، یعنی یہ 4 مہینے جو تھے ان میں ایک مہینہ محرم کا بھی تھا۔ اب محرم کی عزت تعظیم جو ہے وہ مراتب کے لحاظ سے جو کی جاتی تھی ان سے بھی بڑھ کر محرم کی تعظیم کی جاتی تھی، اس لیے کہ اس مہینے کو عرب کے لوگ، یہود لوگ، وہ سارے کے سارے جشن آزادی سمجھتے تھے کہ اس دن ہم کو فرعون کی قوم سے آزادی ملی تھی۔ اہل خیبر 10 محرم حرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یتخذونہ عیدا ویلبسون نساءہم فی حلیہم۔ خیبر کے لوگ اس دن یعنی 10 محرم کو ایک تو وہ عید کا دن سمجھتے تھے، اپنی عورتوں کو وہ لباس پہناتے، زیور پہناتے تھے، اس لیے کہ ان کے لیے یہ آزادی کا مہینہ تھا۔ بروایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہودی 10 محرم الحرام کا تعظیم کرتے ہوئے روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور اس کو عید کا دن بھی سمجھا کرتے تھے۔ قریش
عرب کا ممتاز ترین قبیلہ تھا، عزت والا قبیلہ تھا، اور جاہلیت میں یہ قریشی لوگ جو تھے یہ بھی محرم کے 10 محرم کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ مدینہ کے رہنے والے یہودی وہ لوگ اسی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے اور کہتے ھذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، یہ وہ دن ہے 10 محرم کا کہ جس دن اللہ کی ذات نے، یہ مدینہ کے یہودیوں کی بات ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی۔ تو پھر وفی روایت ھذا اليوم الذی اظہر اللہ فیہ موسیٰ و بنی اسرائیل، ایک روایت کو یہ بھی لفظ ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو دریا پر سمندر پر مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہر کے پار بحفاظت غلبہ عطا فرمایا اور پار اتار دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اس طریقے سے گویا اس مہینے کی اور اس دن کی 10 محرم کی انتہائی عزت ہوا کرتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔